السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست احباب، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل گزشتہ دن ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی او عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ نے لائیو آ کر کے کمپنی کے تمام حقیقت حال کا بہت باوسوق انداز میں اظہار خیال کر دیا ہے، اور حقیقت کیا ہے، کس بات کی کوششیں چل رہی ہیں اور کوششیں کہاں تک پہنچی ہیں اور معاملات کہاں پر رک رہے ہیں، ان سب کو بہت بہتر انداز میں خلاصہ کرتے ہوئے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پروفٹ چاہنے والوں کے اور وڈرول چاہنے والوں کے اور پارشل اماؤنٹ چاہنے والوں کے اور خاص طور سے 20% اماؤنٹ چاہنے والوں کے رزلٹ جو ہے وہ لگ بھگ رمضان سے قبل ایک مہینے کے اندر ہو جانے کی مکمل امید ہے۔ اس سے پہلے بھی عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ نے اپنی ذمہ داری مانتے ہوئے بہت چیزوں کا اعلان کیا، لیکن ڈپارٹمنٹل وجوہات کی بنا پر وہ چیزیں وقت پر نہیں ہو سکی۔ اس کا کئی ایک لوگ مطلب یہ نکالتے ہیں کہ سی ای او صاحبہ نے کہنے کے باوجود ان باتوں کو پورا نہیں کیا۔ ان لوگوں کو جب میری بات ہوتی ہے یا آج میں ان لوگوں کو جو ایسا خیال رکھتے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو ٹالنا ہوتا ہے، جن لوگوں کو دیری کرنی ہوتی ہے، وہ آپ کو کم مدت بتا کر کے آپ کی بے چینی کا سبب نہیں بننا چاہتے ہیں۔ وہ تا دیر وعدہ کر کے آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی خاموشی ہی بہتر ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کی ایما اور ان کی سوچ جو ہے جلد از جلد لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دینے کی ہے، اس لیے وہ دن رات کوششیں کر رہی ہیں۔ جو ان سے قریب لوگ ہیں ان کو بہت بہتر انداز میں اس بات کا علم ہے، جیسا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کے پاس اس وقت اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے سگے اور اپنے بہت قریبی لوگوں سے 1 منٹ 2 منٹ بات کر سکیں۔ تمام ملک بھر کے اور تمام دنیا بھر کی جو ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ ہیرا گروپ کے انویسٹر انڈیا میں بسنے والے ہوں یا انڈیا سے باہر ہوں، وہ سارے کے سارے لوگوں کے کاموں میں اس طرح سے منہمک ہیں کہ آپ لوگ جیسا کہ رزلٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے مال اور مارٹ کھلتے جا رہے ہیں، اور بہت ہی جلد انشاءاللہ تعالیٰ اسی مارچ یا اپریل کے شروعاتی دور میں دبئی اور تمام بیرونی ممالک میں ہیرا گروپ آف کمپنیز سے منسلک تمام دفاتر اور کمپنیاں کھلنے کی شروعات وہاں بھی ہو جائیں گی، اور وہاں پر بھی بسنے والے لوگوں کے اور انویسٹروں کے پیسوں کی امانتیں جو ہیں وہ ان تک پہنچنے کی شروعات ہو جائے گی، جیسا کہ انڈیا میں بڑے پیمانے پر بڑے زور و شور سے ہو رہا ہے الحمدللہ۔ یہ چیز ہوئی کمپنی کی مختصر ایک اپڈیٹ جو کہ عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ نے کہہ دیا تھا، لیکن چونکہ لوگوں کی نظریں بڑے پیمانے پر ادھر لگی ہوئی ہیں کہ ان کی امانتوں کے سلسلے میں کیا کارروائی ہو رہی ہے، اس لیے میں نے یہ چیزیں بتانا مناسب سمجھا۔ ابھی چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں کارگزار صدر برائے اتر پردیش مہیلا امپاورمنٹ پارٹی کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے میں اتر پردیش کی حالات سے آگاہی کرتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش میں 6 مرحلوں کی ووٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ اس بار اتر پردیش میں جو ہم آہنگی، بھائی چارہ اور یگانگت کی جو مثال دیکھی جا رہی ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ہے۔ کئی ایک بزرگ 50 60 70 سالہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے جوش و خروش اور باہمی اتحاد کا جو مظاہرہ جمہوریت پسند لوگوں کا اتر پردیش میں دیکھنے کو آیا ہے، وہ اس سے پہلے کبھی سے کبھی تک نہیں دیکھنے کو ملا تھا۔ میں نے خود یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جمہوریت پسند لوگ، خاص طور سے وہ طبقہ، خاص طور سے مسلم طبقہ جو کہ سیاست سے دور ہوا کرتا تھا غلط فہمی کی بنا پر، وہ بڑے پیمانے پر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے دلی، بمبئی اور بڑے بڑے دور دور کے شہروں سے آ کر کے اپنے اپنے علاقوں میں جاگرکتا اور بیداری مہم چلا رہے ہیں۔ اس بیداری مہم سے مجھے بہت بڑے پیمانے پر امید ظاہر ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی تبدیلی اور ترقی اسی طرح سے آتی ہے جب لوگ سیاست میں حصہ لینا شروع کرتے ہیں اور سیاست کے تعلق سے بیداری خود میں پیدا کرتے ہیں اور لوگوں میں بھی پیدا کرتے ہیں۔ میں اس بات کا شاہد ہوں
کہ میں اور میرے خاص طور سے کارکنان جو ہیں اتر پردیش میں کام کرنے والے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمہوریت پسند اور ان لیڈروں کو جو کہ امن پسند ہیں، جو تمام طبقات کو ساتھ لے کر کے چلنے والے ہیں، ان کے لیے بڑے پیمانے پر اس اتر پردیش کے الیکشن میں کام کرنے کا موقع دیا ہے اور کیا ہے الحمدللہ۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ ابھی 3-4 دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 7 تاریخ کو اتر پردیش میں 7ویں اور آخری مرحلے کی ووٹنگ ہوگی، اور 10 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ آئے گا۔ ایک بہت بڑی ایک رجحان یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بچہ اتر پردیش کی طرف اور اس رزلٹ کی طرف نظریں اٹھائے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ 10 تاریخ کب آئے گی کہ ہم تبدیلی کی ایک ہوا چلتے ہوئے دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ وہ سرکاریں جو بڑے پیمانے پر ایک ہوا کا رخ اختیار کرتے ہوئے سطح پر قابض ہوئی تھی، ان کو جاتے ہوئے ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس طرح سے تبدیلی دیکھتے ہیں، اور عوام کا غصہ اور یکجہتی کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس چیز کے لیے بڑے پیمانے پر نظریں لگائے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ 10 تاریخ کب آئے گا اور ہم اتر پردیش کے بہت بڑے پیمانے پر ایک تبدیلی لانے والا ایک رزلٹ ہم دیکھیں گے۔ ہمارے MEP سے تعلق رکھنے والے اور اس سے جڑنے والے کئی ایک احباب ایک لا علمی کا اور اپنے کم سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے مجھے فون کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی میں اور عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کی سیاست میں حصہ لینے پر بڑی بڑی مبارکباد دیتے ہیں، اور خود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس پارٹی سے منسلک ہو کر کے بڑے پیمانے پر کام کریں گے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ان کی ایک غلط فہمی کو میں وہاں بھی دور کرتا ہوں اور یہاں بھی دور کرنا چاہتا ہوں کہ آج جبکہ مہیلا امپاورمنٹ پارٹی میں ایک بڑے پیمانے پر چیزوں کی سیٹوں کی دستیابی ہے، اس وقت آپ حالات کے آنے کا بہتر ہونے کا آپ انتظار کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تذبذب اور شک و شبہہ کا شکار ہیں۔ دیکھیے، جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، اروند کیجریوال جو آج دلی کا مکھیہ منتری، وزیر اعلیٰ اور CM ہے، وہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ جب پریس کانفرنس ہوا کرتا تھا تو پریس کانفرنس پہ آ کر کے وہ پرچے بانٹا کرتے تھے، 2-3 لوگوں کے ساتھ منیش سسودیا ہوا کرتے تھے، اور اس طرح سے ان کے چنندہ ممبران جو اولین دنوں سے ان کے ساتھ تھے، پریس کلب میں وہ بیٹھ کر کے لوگوں کو، میڈیا والوں کو دیکھا کرتے تھے اور آتے جانے والوں کو اپنے پرچے تھماتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہماری طرف سے ابھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ ہماری پارٹی سے الیکشن لڑیے۔ اروند کیجریوال کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت کی یہ بات ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں پر جا کر کے دعوات دیتے تھے، دستک دیتے تھے، اور ان کو یہ امید دلاتے تھے کہ ہمارا وقت جو ہے وہ آج ابتدا ہے، لیکن ہمارا ابتدائی دن ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آج حالت کیا ہے کہ کیجریوال دلی جیسی ریاست پر اور شہر پر قبضہ کیے ہوئے دو مرحلوں سے وہ حکومت کر رہا ہے۔ آج اروند کیجریوال جو اس وقت پرچے بانٹا کرتا تھا، بلا کر کے لوگوں کو دیا کرتا تھا، آج CM بن گیا ہے، تو لہٰذا یہ بہت بڑا ثبوت ہے، ہم لوگوں کے لیے قریبی ثبوت ہے کہ ہر پارٹی کا دن وہی مختصر اور کم دستیابی والا ہمیشہ نہیں رہا کرتا ہے۔ ایک دن جب اپنے پیر پارٹی پھیلاتی ہے تو الحمدللہ اس سے بڑے بڑے لوگ رابطے میں آتے ہیں۔ ابھی اتر پردیش کا جو الیکشن چل رہا ہے، اس الیکشن میں کن لوگوں نے پارٹی سپریمو سے ملاقات کی، ابھی کم از کم آپ لوگوں سے کہنا اس بات کو وقت کے تناسب کے حساب سے ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن بہت بڑی بڑی پارٹیوں نے، بہت بڑے بڑے لوگوں نے، بہت اچھے لوگوں نے سفارشات لے کر کے عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے پاس پہنچے اور یہ کہا کہ آپ کی شرطیں بتاؤ، ہم اپنی شرطیں بتاتے ہیں، اور الیکشن میں آپ آئیے، آپ کی عزم مصمم، آپ کا پختگی دیکھ کر کے انہوں نے عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ سے رابطہ کیا۔ اس وقت حالات اور تقاضے کچھ اور تھے کہ بہت کچھ قدم بھی آگے بڑھانا تھا، بہت کچھ قدم پیچھے بھی ہٹانا تھا، معاملات اور حالات کو بھی دیکھنا تھا، لہٰذا ان سب معاملات کو لیتے ہوئے حالات اور تقاضوں کے حساب سے ہمیں جو دستیابی ہوئی اس حساب سے ہم نے کام کیا۔ ہماری سپریمو عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے اس بات کی اجازت دی کہ آپ کس لیول پر کام کریں اور ہمارے کارکنان کس لیول پر کام کریں، لہٰذا اتر پردیش کا الیکشن جو ہے وہ قریبی تھا، لیکن ہمیشہ وہ چیز قریبی نہیں رہے گا، ہمیشہ وہ چیز
جلد بازی کا نہیں رہے گا، وہ وقت دور رس بھی ہوں گے، وہ وقت پرانے بھی ہوں گے، اور ہمارے ہاتھ میں حالات بھی ہوں گے اور حالات کے تقاضے بھی ہوں گے، اور بڑے پیمانے پر کام کرنے کا موقع ہوگا۔ لہٰذا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تب ہم پارٹی سے منسلک ہوں گے، تو میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہر پارٹی کے حالات اور ہر پارٹی کے معاملات ایک جیسے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ اس بات کا اگر انتظار کریں گے تو کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جائیں گے۔ آج چونکہ میں ایک چنندہ نمائندہ ہوں اور ابتدائی نمائندہ ہوں، تو میں یہ آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جگہ بنانے کا وقت، جو لوگ کم عمری میں، جو لوگ اپنے نئے پن میں اگر کہیں سے جڑنا چاہتے ہیں تو اپنے نئے پن کی وجہ سے اور پارٹی کے نئے پن کی وجہ سے وہ اس سے منسلک ہو سکتے ہیں، ورنہ جب وہ پارٹی اپنی تیز رفتاری پر آتی ہے تو ہم لوگوں کو وہاں پر جگہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا امید کرتا ہوں کہ میری باتوں کو آپ لوگ سمجھ سکے ہوں گے۔ اس طرح سے آپ لوگ ملک کے لیے جاگرکتا پھیلائیے، سیاست کے لیے جاگرکتا پھیلائیے۔ سیاست کوئی بے دینی کی چیز نہیں ہے، سیاست مذہب اسلام کا ہی حصہ ہے۔ کوئی بھی نبی ہو، ولی ہو اور تابعین ہو، تبع تابعین ہو، کوئی بھی اللہ والے ہوں، سلف صالحین ہو، ان کا کام جو دین کے لیے رہا ہے وہ سیاست سے ہٹ کر کے نہیں رہا ہے۔ سیاست کے بغیر کوئی بھی مسلک کا، مذہب کا، ملک کا، برادری کا کوئی بھی کام آگے بڑھانا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مذہب اسلام کا سیاست ایک حصہ ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایمان، عقیدہ، معاملات، سماجیات اور سیاسیات کا نام ہی مذہب اسلام ہے۔ اس لیے اس سیاست سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے۔ یہ بھی اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو کہیں نہ کہیں اپنے مقصد میں، ملک کو خوشحال بنانے کے مقصد میں اور ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے راہ پر ہم گامزن نہیں ہو سکیں گے۔ لہٰذا بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ میری آپ تمام لوگوں سے، صحت مند سوچ رکھنے والوں سے یہ اپیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔